السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، جماعت المسلمین دودوکے محلہ مومکا، پردہ نشین خواتین، الحمدللہ محمدی عربی مدرسے کے ہم سالانہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان معصوم بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا ہے. یقیناً یہ جلسے مکتب کے یہ در حقیقت بچوں ہی کے ہوتے ہیں. ان جلسوں کے ذریعے سے بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اللہ پاک ان بچوں کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے اور آئندہ مستقبل میں اللہ قوم کی ان سے خدمات لے. چونکہ مولانا نے بہت ہی پیار بھرے انداز میں ایک اشارہ دیا ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں جلسے کو ختم کرنا ہے، تو کوشش انشاءاللہ وہی رہے گی. اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بارش کے قطرات سے زیادہ، زمین کے ذروں سے زیادہ اللہ کی نعمتیں ہم پر برستی ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اس انداز سے کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. یقیناً اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت، ایک عظیم نعمت، بڑی قیمتی نعمت یہ اولاد کی نعمت ہے. یقیناً اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے. پوچھئے ان لوگوں سے جنہیں بظاہر اولاد نہیں ملی ہے، انہیں اس بات کا احساس رہتا ہے اور ان کی ہمیشہ یہ تمنا، ان کی دعاؤں میں ایک بہت بڑا یہ حصہ رہتا ہے کہ ہمیں اولاد نصیب ہو جائے. تو یقیناً اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت ایک امانت ہوتی ہے. ہر نعمت ایک امانت ہوتی ہے، اور امانت کو امانت سمجھ کر کما حق کہو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اس کی شایہ نشان اس کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے متعلق قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ضرور بے ضرور قیامت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا کہ تمہیں جو میں نے نعمتیں دی تھی اس کا تم نے کیسے استعمال کیا ہے، ان نعمتوں کا حق ادا کیا یا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہے، اور ایسے نبی ہے کہ آپ کے اولاد میں بھی نبی ہے، اور آپ کے اوپر آپ کے والد، آپ کے دادا پردادا یہ سب نبی ہیں.
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں جن کے نام سے قرآن کریم میں سورت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نبی ہے، ابو الانبیاء ہے، نبیوں میں آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آپ کا تذکرہ ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ پورا نبوی گھرانہ ہے، نبوی خاندان ہے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن کریم نے وہ نقشہ کھینچا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ اور یاد رکھیے یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے جسم میں نبوت کا خون دوڑ رہا ہے، نبوی گھرانہ ہے، اور ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عجیب سوال کیا، عجیب سوال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عجیب سوال ہے، پوچھ رہے نبی، اور کنہیں پوچھا جا رہا ہے؟ جو نبی کے فرزند ہے، جو نبی کی اولاد ہے۔ نبی کی اولاد سے نبی خود پوچھ رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ مفسرین کرام یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال اس وجہ سے کیا کہ جس جگہ پر یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے اسے مصر کہا جاتا ہے، اسے مصر کہا جاتا ہے، اور اس وقت کے اعتبار سے مصر ایک ایسا ملک تھا کہ جس میں مختلف طریقے سے بت پرستی اور شرک کیا جاتا تھا۔ سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، درختوں کی عبادت، ہر چیز کی عبادت کی جاتی تھی، شرک عام تھا، اور اللہ کو ماننے والے افراد بالکل اقلیت میں تھے، بہت قلیل اور کم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری نسل، میری اولاد اقلیت میں رہنے کی وجہ سے کہیں اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریات کو کھو نہ بیٹھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قسم کا سوال کیا۔ پھر قرآن کریم نے آگے وہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اولاد نے بیک زبان حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ ہم تو انہی کے اسی ذات کی عبادت کریں گے جو ذات آپ کی رب ہے، ہمارے رب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب ہے، ساری دنیا کے رب ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم جو واقعات پیش کرتا ہے المختصر، یہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ قرآن کریم نے جو واقعات پیش کیے ہیں اس کے اندر عبرت ہوتی ہے، اس کے اندر نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش کر کے قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے، ہمیں یہ میسج دینا چاہتا ہے، ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود انہیں یہ فکر لاحق ہے اپنے بچوں کی، اور وہ فکر کیا ہے؟ یہ فکر نہیں کہ میرے بعد میری اولاد کیا کھائے گی، میرے بعد میرے اولاد کا کیریئر کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کیا ایجوکیشن میں آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، انہیں ترقی دنیا کے اعتبار سے ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ فکر نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب فکر تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرے بعد میری اولاد صحیح عقیدے پر مرے گی یا نہیں مرے گی۔ تو سوچئے تو صحیح کہ جب ایک وقت کا نبی یہ فکر کر رہا ہے، نبی کی کیا تربیت ہوگی، نبی کا کیا انداز، اپنے اولاد کی پرورش اور تربیت کا کیا انداز ہوگا، پھر بھی اس نبی کو وہ فکر لاحق ہے، تو ہما شما کو، ہم تم کو کتنی فکر اپنی اولاد کے تعلق سے لاحق ہونی چاہیے، ہمیں کتنا متفکر ہونا چاہیے اپنی اولاد سے متعلق۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا ایک بہترین پیغام دیتا ہے۔
میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، عجیب ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ یعنی ان اسباب کو اختیار نہ کرو خود بھی اور نہ آپ تمہاری اولادیں، کہ جن اسباب کو اختیار کر کے تم اور تمہاری اولادیں جہنم کی مستحق بن جاوے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق بن جاوے، ایسے اسباب کو اختیار نہ کرو۔ یہاں دیکھیے اس آیت کے ذمن میں اللہ تعالیٰ نے عجیب تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کس درجے تک اور کس انتہا تک ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے اولاد کی فکریں کرنی چاہیے۔ یہ اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آگ لگی ہو، کسی جگہ پر آگ سلگ رہی ہو، جل رہی ہو، ہمارا بچہ چھوٹا اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، نادان بچہ، اسے کیا پتا کہ آگ کیا نقصان پہنچاتی ہے، وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے ہمارا کہ ہم اپنے صوفے پر بیٹھ کر، ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر بچے کو صرف دور سے نصیحت کرتے رہیں گے کہ ارے وہاں مت جا، وہ آگ تجھے نقصان پہنچائے گی، وہ آگ تجھے ضرر پہنچا سکتی ہے، اس کے قریب مت جا، جبکہ بچہ جا ہی رہا ہے؟ نہیں، ہماری طرف اور اس موقع پر ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ چاہے کتنی ہی مشغولیت میں ہم کیوں نہ ہو، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بچے کی طرف لپکیں گے اور اپنے بچے کو اس آگ سے بچا لیں گے۔ ہاں، تو جب دنیا کی آگ سے ہم اپنی اولاد کو اس انداز سے بچانے کے تعلق سے متفکر رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں آخرت کی آگ اور جہنم کی آگ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جس جہنم کی آگ کی تفسیر اللہ نے ذکر فرمائی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کوئی راکٹ اور پیٹرول کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ تو بھڑکتے رہے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ جب جب انسان کو ڈالا جائے گا آگ اتنی بھڑکتی چلی جائے گی۔ ہاں، یہ اللہ ڈرا رہے ہیں، ہمیں ڈرنا ہے، اپنی حیثیت کو، اپنی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد کے تعلق سے ہمیں کتنا متفکر رہنے کی ضرورت ہے۔ معاف کیجیے گا اپنی بات کو میں اور مختصر کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے آج جو موقع اور آج جو حالات ہے، آج معاملہ صرف نمازی اور بے نمازی کا نہیں رہا ہے، آج معاملہ چھوٹی موٹی چیزوں میں کٹوتی کا نہیں رہا ہے، آج معاملہ ایمانیات کا ہے، آج معاملہ عقیدے کا ہے، آج حملے عقیدے پر ہو رہے ہیں، آج حملے ایمان پر ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، اولین فریضہ۔ کیسے ہم کوشش کریں، کیا ہم کر سکتے ہیں اپنے اولاد کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ آج یہ جو الحمدللہ جو مکتب کا یہ جلسہ ہوا، بہت سی جگہوں پر مکتب کے جلسے ہوتے ہیں، مکتب کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اسے کوئی سرسری نہ لے، اسے کوئی رسمی نہ سمجھے، بلکہ اس مکتب کی اہمیت کو ہم جاننے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں۔ یہ مکتب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس مکتب کے ذریعے سے ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ اسی مکتب کے ذریعے سے ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، وگرنہ آج ہمارے سامنے حالات ہیں، آج اسکولوں، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کچھ مکالمے اور کچھ چیزیں پیش کی گئی۔ یقیناً اسکول اور عصری تعلیم سے اسلام ہرگز نہیں روکتا ہے،
لیکن اگر ہماری اولاد، ہماری نسلیں ایسے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے جن اسکولوں میں ظاہر ہے کہ عقیدے کی بات ہمارے عقیدے کی بات نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اسلام اور دین کی بات بتلائی جاتی ہے، بلکہ الٹا اس کے برعکس دین مخالف چیزیں بتلائی جاتی ہے، ایسے موقع پر ہمارے بچوں کے ذہن کا فلٹر کرنا، ہمارے بچوں کے ذہنوں کا ریفریش کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، یہ بہت ہی ضروری اور لازم ہے۔ آج ہمارے ننھے منھے بچے ان اسٹیج پر کھڑے ہو کر کلمے پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، یقینا اللہ یہ سما اور یہ طریقہ تا قیامت جاری رکھے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم نے کوتاہی کی اور اسی طریقے سے ہم خواب غفلت میں رہے تو آئندہ سالوں میں، آئندہ اوقات میں اس قسم کے جلسے بھی اگر ہمیں دیکھنے مل جائے تو ذہن نصیب۔ ہاں، ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ خدا را ہمیں متنبہ ہونا ہے۔ ہم اپنی اولاد کی جس طریقے سے جسم پروری اور تن پروری کی فکریں کر رہے ہیں، یقیناً کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ان کی روح پروری، ان کا باطن درست ہو جائے، ان کا باطن اللہ سے جڑ جائے، ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ اس کے رسول سے تعلق جڑ جائے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ آج ایک باپ اپنے اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مخلوق کو اس وجہ سے خوش کرتا ہے کہ اس کے خوش کرنے میں، اس کے خوش کرنے کے پیچھے اس کا خالق اگر ناراض ہو رہا ہے، کہ بے فکر یہ ہے کہ مخلوق خوش ہو جائے، چاہے خالق ناراض ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مخلوق خوش ہو جائے، چاہے اس کے پیچھے اور اس کے نتیجے میں خالق ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہاں، آج ہماری اولادیں ہماری نافرمان بن رہی ہیں، آج ہماری اولادیں ہماری نافرمان بن رہی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں آج ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولادیں نافرمان بن رہی ہے، ماں کی نافرمان، باپ کی نافرمان، کہا نہ ماننا، اور نہ جانے مستقل ایک موضوع ہے، بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو خوش کرنے کے پیچھے ہم نے خالق کو ناراض کیا، اپنے رب کو ناراض کیا، اللہ نے اسی اولاد کو ہماری مخالف بنا دیا، اللہ نے اسی اولاد کو ہمارے مخالف بنا دیا۔ تو اپنے بچوں کو ہم کچھ آخرت، اپنے بچوں کو آخرت کا ذریعہ، سرمایہ آخرت اور سرمایہ نجات بنائیں۔ جی ہاں، ابھی ایک بچے نے ماشاءاللہ اسٹیج پر کھڑے رہ کر نماز جنازہ کا مکمل طریقہ بتلایا۔ میں بتلایا کہ نہیں؟ اکثر کیا ہوتا ہے، اللہ عمر کی حفاظت فرمائے، عمر میں برکت نصیب فرمائے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہو جانے کے بعد امام صاحب آگے بڑھتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب آگے بڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے مسائل کی کہ نماز جنازہ پڑھانے کا اصل مستحق مسجد کا امام ہے، نہیں۔ 5 وقت کا نمازیں ہے، جو امام متعین ہے اس کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن نماز جنازہ کون پڑھائے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جو میت کا قریبی ہو۔ اگر باپ مر گیا ہے تو بیٹا آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ ہاں، میت کا قریبی زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، مگر افسوس ہماری اولاد کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ تک کے نہیں معلوم، معاف کیجئے گا۔ پھر امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے،
نماز جنازہ کا طریقہ بتلانا پڑتا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھے، دوسری کے بعد یہ، تیسری کے بعد یہ، چوتھی کے بعد یہ، اور پھر یہ آگے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جن حضرات کو یہ اعلان سن کر بڑا عجیب لگتا ہے کہ جن حضرات کو تیسری اور چوتھی تکبیر کے بعد کی دعا نہیں آتی تو وہ کم سے کم اللہم اغفر لہو یا اللہم اغفر لہا پڑھے. کیوں؟ چند کلمات ہم یاد نہیں کر سکتے؟ جس باپ نے اپنی پوری زندگی فورین میں ہمارے پیچھے لگا دی ہے کہ میرے بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے ہمیشہ راحت ملے، اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس باپ نے فکر کی. وہ فورین میں دھوپ میں کھڑے رہ کر نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے. کیا ہم اولاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس باپ کی نماز جنازہ پڑھ سکے، اس کی صحیح طریقے سے اس نماز جنازہ میں دعائیں مغفرت کر سکے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ چیزیں کہاں سیکھنے کو ملے گی؟ یہ چیزیں اسی مکتب میں سیکھنے کو ملے گی کہ اس مکتب کے ذریعے سے، یہ دینی مدرسوں کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کو ایک صالح اولاد بنا سکتے ہیں، نیک اولاد بنا سکتے ہیں. جی ہاں، اسی لیے حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. نماز پڑھنی تھی، پڑھ لی، بات ختم، اب مر گیا، اب کوئی معاملہ نہیں. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. وہ تین چیزوں کو یاد کر لیجئے گا. یہ تین چیزیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکتی ہے. اس میں سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ علم ينتفع به. ایک پہلی چیز صدقۃ جاریہ، کہ ایسا صدقہ کرو کہ جس کا نفع جاری رہے، ہمیشہ باقی رہے. اس قسم کا صدقہ کرو، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، کنواں کھود دینا، یا اور کسی طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ اس کا نفع جاری رہ سکے. اس قسم کا صدقہ اور ڈونیٹ کرنا، خیرات کرنا کہ مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے، انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا کہ او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، جس کے ذریعے سے لوگ نفع اٹھاتے رہے. کہ بھئی آپ کا بچہ، جیسے کہ ابھی بات آئی ماشاءاللہ بچوں کے پروگرام میں، آپ کا بچہ حافظ قرآن آپ نے بنا دیا، عالم دین بنا دیا، کہ اس کے علم سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. باپ کو ثواب پہنچ رہا ہے. باپ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ ثواب پہنچ رہا ہے. تفسیر کبیر میں وہ واقعہ لکھا ہے، معافی چاہتا ہوں بات ختم کرنے کی. جی 12 بج گئے کہ تفسیر کبیر میں واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک قبر سے گزرے تو چونکہ نبی تھے، دیکھا کہ قبر میں اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے. کچھ وقفے کے بعد دوبارہ لوٹے تو دیکھا کہ اسی قبر صاحب قبر کو اب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جنت کے فیصلے اس کے تعلق سے ہو چکے ہیں اور جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الہام فرمایا اور بتلایا کہ ہاں، کہ اس کا ایک بچہ تھا. جب یہ بچہ پڑھنے کے لیے گیا استاد کے پاس اور استاد نے اسے پہلی بسم اللہ سکھلائی اور بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو بچے نے مجھے مہربان اور نہایت رحم والا کہا، مجھے میری غیرت کو جوش آئے اور یہ میں نے فیصلہ کیا کہ جب بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو میں اس بچے کے باپ کو عذاب نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. خیر واقعے کی سند ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال یقینی بات ہے کہ اگر ہم ایک علم کا ذخیرہ کر کے جاتے ہیں، اس سے لوگ اگر فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ آپ دنیا میں اپنے اولاد کو
ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بڑی بڑی ڈگریاں دو، یقیناً دو، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو ولد صالح بناؤ، نیک اولاد بناؤ، ان کے اندر نیکی، ان کے اندر تقوی، ان کے اندر خیر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو کم سے کم آپ کی اولاد مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا تو کرے گی۔ آج اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی ہے، نہیں کرتی ہے۔ اب تو انہیں پتا بھی نہیں ہوتا، بھائی قبر میں دفن کر لیا، تدفین ہو گئی، چند سالوں کے بعد اگر قبرستان میں جانا کب کب ہوتا ہے؟ عید کے دن، شب برات، شب معراج، ہے نا، اوقات طے ہوتے ہیں قبرستان جانے کے۔ پھر تو کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ سر کھجانا پڑتا ہے کہ میرے ابا کی قبر یہاں ہے کہ وہاں ہے، اللہ اکبر، یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کو ایسا بناؤ کہ وہ ہر نماز کے بعد آپ کے حق میں دعا کر سکے۔ ہاں، تو یہ تین چیزیں جو انسان مر جاتا ہے اس کے باوجود بھی یہ تین اسباب اور ذرائع ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مرنے والے کو انشاءاللہ اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو بہرحال المختصر یہ مکاتب یہ بہت ہی اہم کڑی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے اندر وہ صلاحیت، وہ صالحیت، وہ تقوی اور وہ للہیت پیدا کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گاؤں اور محلے اور بستی کے مکتب کو ایک منظم اور مضبوط کرنے والے بنیں، سرسری اور رسمی نہ بنائیں۔ چونکہ مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو سن رہی ہے، آپ کا اس میں زیادہ رول رہے گا کہ آپ اس کی فکر کریں کہ آپ کے بچے پابندی سے مکاتب میں آتے رہیں اور ایک صحیح نہج پر مکتب چلانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اراکین انجمن کا پورا عملہ، اراکین انجمن ایک کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ ہم ان سے تعلق قائم کر کے ان سے تعاون لے سکتے ہیں اور ان سے رہبری لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم منظم مکتب اپنے گاؤں اور محلے کا بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مکالمہ ابھی جو پیش کیا گیا جس میں یہ بتلایا گیا کہ بھائی پروفیسر صاحب کا مکالمہ تھا کہ بھائی آپ اپنے بچے کی زندگی کو کیوں تباہ کر رہے ہیں کہ وہ مدرسے میں اس کو بھیج کر، اب ضرورت نہیں ہے، اتنا معاملہ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اب مکاتب کو ہی اتنا مضبوط ہم کر سکتے ہیں کہ ان مکاتب میں ہی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایسے کتنے مکاتب ہیں مثالی کہ جن مکاتب کا منظم نظام ہونے کی وجہ سے وہاں بچے حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں، اور پھر قربانی دے کر ان بچوں کو عالم دین بھی مدارس میں بنائیے انشاءاللہ۔ تو بہرحال کوئی بھی کام تنظیم کے ساتھ منظم انداز سے کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ جماعت المسلمین ہمارے کوکن میں الحمدللہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، یہ سب سے بڑی گویا کی تنظیم ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری تنظیمیں آئی اور گئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جماعت المسلمین ایک ایسی ہماری کوکن کی تنظیم ہے جو ہر گاؤں میں، ہر محلے میں موجود ہے۔ تو جہاں جماعت المسلمین بڑے بڑے امور پر تبصرہ اور ڈسکس کرتی ہے، جو سر فہرست اپنے گاؤں اور محلے کے مکتب پر بھی تبصرہ اور تذکرہ ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے ہمارے مکتب کو کتنے مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، یہ سر فہرست اس امر اور اس موضوع کو لینے کی ضرورت ہے۔ معافی چاہتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، خطبہ صدارت بھی باقی ہے۔ اللہ پاک ان منتشر اور غیر مرتب باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔